اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ کریمہ اہل بیت حرم مطہر معصومہ قم سلام اللہ علیہ سے آپ کا میزبان سید عاصم علی باقری حاضر خدمت ہے۔ پروگرام شیعیت کی فکری بنیادوں کے ہمراہ دنیا کے گوشے گوشے میں جہاں جہاں بھی عاشقان ہدایت بستے ہیں، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آپ کا ہم صمیم قلب سے استقبال کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خیریت سے رہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار کے۔ خدا آپ کو ہر بلا، ہر وبا اور ہر مرض سے محفوظ رکھے اور حوادث زمانہ اور شر زمانہ سے آپ کو بچائے۔ ناظرین، یقیناً اگر تاریخ انسانیت پر نگاہ کی جائے تو بہت سی حکومتیں آئیں اور گئیں، لیکن اگر کوئی ایسی حکومت کو دیکھنا ہو کہ جس میں تڑپتی ہوئی انسانیت کو نجات ملی ہے، اگر کوئی ایسی حکومت دیکھنی ہو جہاں انسانیت کی سسکیوں کو روکا گیا ہے، اگر کوئی ایسی حکومت کو دیکھنا ہو کہ جہاں بھوکے لوگوں کا پیٹ بھرا گیا ہے، اگر کوئی ایسی حکومت کو دیکھنا ہو کہ جہاں یتیموں کا سہارا بنا گیا ہے، اگر کوئی ایسی حکومت کو دیکھنا ہو جہاں رعایا کا مال لوٹا نہیں گیا بلکہ اپنی ذاتی دولت کو اپنی امت اور رعایا پر لٹایا گیا ہو، تو یقیناً وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی حکومت ملے گی۔ لیکن یہ بھی تاریخ کا المیہ ہے کہ 3 سال 9 مہینے سے زیادہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی یہ ظاہری حکومت کا موقع نہیں ملا، لیکن جو یہ 3 سال 9 مہینے جو حکومت کے ایام ہمارے مولا کو حضرت امیر کو ملے ہیں، اس میں آپ نے رہتی دنیا تک دنیا کو حکومت کرنے کا سلیقہ سکھا دیا، دنیا کو سیاست کا سلیقہ سکھا دیا۔ حکومت سے جو امت کو اور رعایا کو لوگوں کو امید ہوتی ہے وہ یہ کہ معاشرے میں سکون ہو، 2 وقت کی روٹی میسر ہو، برہنہ کے جسم کے اوپر لباس ہو، لوگوں کے سروں کے اوپر سایہ ہو اور بھوکے لوگوں کے پیٹ میں 2 روٹی چلی جائے، لوگوں کی حاجت روائی ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تو وہ دور امیر کائنات میں۔ یقیناً اس کے بعد اب آپ سوچیں، جو حضرت امیر اس طرح کا کانسیپٹ حکومت کا دنیا والوں کو بانٹ رہے ہوں بھیک میں، ان کے چاہنے والے کیسے ہوں گے؟ ان کے چاہنے والے وہ ہیں جو دوسروں کا مال نہیں لیتے بلکہ اپنا مال لٹاتے ہیں دوسروں کے لیے، یہاں تک کہ انہیں حق کی راہ میں کانٹوں پر چلنا پڑتا ہے لیکن وہ اس کی دشواریوں کو بھی گل اور گلشن سمجھ کر برداشت کر لیتے ہیں، یہاں تک انہیں آگ میں ڈالا جاتا ہے لیکن آگ کو بھی وہ گلزار کر دیا کرتے ہیں، یہاں تک انہیں دار پر لٹکایا جاتا ہے لیکن دار پر رہتے ہوئے بھی وہ اپنے دار پر ہونے کو خوش بختی اور سعادت اور شرف سمجھا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ حوصلہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ حوصلہ اس وقت آئے گا جب انسان حق پر ہو اور انسان کی نگاہیں وحدانیت کے جلوے کو اپنی آنکھوں سے محسوس کر رہی ہوں، ایسا اس وقت آئے گا۔ یہی وجہ ہے حضرت امیر کے ماننے والے آج جو دنیا میں ان کی شان الگ ہوتی ہے۔ اسلام کے دعوے دار آج بہت سارے لوگ ہیں، اذانیں بہت جگہوں پر دی جاتی ہیں، لیکن وہ اذان کہ جس کے اندر ولایت علی کی رمق ہوتی ہے، اس اذان کی جلوہ نمائی اور ہوتی ہے، اس اذان کی نغمہ سرائی کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ ناظرین، چونکہ ہم گفتگو کر رہے تھے گزشتہ ایپیسوڈ میں کہ جو عبداللہ ابن سبا سے نسبت دی جاتی ہے شیعیت کی، اگر ایسا کوئی کیریکٹر تھا اور وہ کیریکٹر بھی بتایا جاتا ہے خلیفہ سوم کے زمانے میں، تو حکومت کیا کر رہی تھی، اس کے افراد کیا کر رہے تھے جو اسلام کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھتے تھے؟ آخر ان لوگوں نے کیوں اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور کیوں غفلت کا شکار ہو گئے تھے؟ یقیناً ایسا کیوں ہو رہا تھا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے جو فیصلہ ہم نے آپ کے اوپر چھوڑا تھا۔ آئیے آج کی گفتگو کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے، استقبال کریں گے اپنے مہمان کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم ہدایت ٹی وی ٹیم کی جانب سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ مسلسل اس اہم ترین اور سخت ترین موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ جی، میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پوری ہدایت ٹیم کا اور ناظرین کا شکر گزار ہوں کہ اس بحث کو سن رہے ہیں، اور آپ سب سے التماس دعا کہ دعاؤں میں آپ یاد رکھیں پروردگار
کی بارگاہ میں میری بھی دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو توفیق بندگی عنایت فرمائے۔ الہی آمین۔ یقیناً ہم بھی بارگاہ کریمہ اہل بیت میں آپ سب کے لیے، ہدایت ٹی وی کے تمام ناظرین کے لیے دعا گو ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہدایت ٹی وی ٹیم کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ خدا ہدایت ٹی وی ٹیم کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیں، تاکہ اسی طرح سے مکتب اہل بیت کی ترویج کے لیے یہ ہدایت ٹی وی کا پلیٹ فارم ایک ذریعہ ثابت ہو اور آپ کو حقیقت پہنچانے میں ایک اہم رول اور کردار ادا کر سکے۔ گزشتہ پروگرام کی، گزشتہ ایپیسوڈ کی گفتگو آپ کے ذہنوں میں ہے۔ آئیے گفتگو کا آغاز ہم یہیں سے کریں گے کہ جب عبداللہ ابن سبا نامی جو شخص تھا جس کی طرف شیعیت کی نسبت دی جاتی ہے، اسے موجد اور بنیان گزار اور بانی شیعیت کا کہا جاتا ہے، یہ تہمت لگائی جاتی ہے، اس کا وجود خلیفہ سوم کے زمانے میں ملتا ہے، تو اگر وہ اس طرح کی سازشیں کر رہا تھا، نظریات کو پروان چڑھا رہا تھا، اصحاب کرام اس کے نظریات کے حامی ہو رہے تھے، لوگ اس کی فکر کے شامل ہوتے چلے جا رہے تھے، تو حکومت کیا کر رہی تھی، لوگ کیا کر رہے تھے؟ بات ہماری روکی تھی جناب ابو ذر غفاری جیسے جلیل القدر نبی کے صحابی کے اوپر، کہ حکومت نے ان کے اوپر تو تہمت لگا کے انہیں جلا وطن کیا، ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ آئیے آپ کو لے چلتے ہیں جاننے کے لیے اپنے مہمان کی خدمت میں۔ قبلہ جناب ابو ذر غفاری جیسے جلیل القدر صحابی رسول کے اوپر ہماری گفتگو رکی تھی۔ ایک طرف تو حکومت اپنی ذمہ داری اس اعتبار سے نہیں نبھا پا رہی تھی کہ اگر کہنے کے مطابق کہ اگر اسلام میں کوئی رخنہ ڈالا جا رہا تھا تو وہ کیا کر رہی تھی حکومت، دوسری طرف کہ جو اسلام کے صحیح پیغامات کو عام کر رہے تھے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب بھی حکومتی مشینری یہ دیکھتی ہے کہ اس کے خلاف کچھ ہو رہا ہے، دو طریقے ہیں، طول تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے، اس سے مقابلے کے لیے دو طرح سے دو رویے سامنے آتے ہیں۔ پہلے تو مسئلے کو لے دے کے حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کچھ دے دیا جائے، خریدا جائے۔ جب نہیں خریدنے میں ناکام رہتی ہے حکومت تو کوشش کرتے ہیں طاقت کے زور پر جھکایا جا سکے، دبایا جا سکے۔ اب یہ علی والوں کا ایک خاصہ رہا ہے کہ وہ نہ دولت پہ بکتے ہیں اور نہ طاقت سے جھکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جناب ابو ذر کی زندگی میں یہ چیز ہمیں بارز طور پر نظر آتی ہے۔ خاص طور پر جناب ابو ذر کے سلسلے سے ملتا ہے کہ ایک وقت میں ایسا ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ خلیفہ وقت نے بس فوراً ہی ابو ذر کے اوپر ایک طرح سے سختی کرنا شروع کر دی ہو، اور جناب ابو ذر کے سامنے یہ کوشش نہ کی ہو کہ انہیں اپنا بنایا جا سکے مال و زر کے ذریعے سے۔ خود لوگوں میں ایسی جرأت کہاں سے آ گئی کہ اصحاب رسول کے ساتھ ایسا کرنے لگے؟ دیکھیں، ایسا اس لیے ہوتا رہا ہے کہ ہمیشہ سے وہ افراد کہ جو دنیا پرست ہیں انہوں نے یہ کیا کہ اپنی دنیا کے حصول کے لیے مختلف چیزوں کو ذریعہ بنایا۔ جی، کبھی اقتدار کو ذریعہ بنایا، کبھی شہرت کو، کبھی یہاں تک کہ دین کو بھی انہوں نے ذریعہ بنایا۔ دین اگر کسی منزل پر آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو وہ دینار بن جائیں گے، کوئی ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اسی لیے اس حقیقت کی طرف امام حسین علیہ السلام نے بڑا اچھا اشارہ کیا، الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، اللہ اکبر، یہوتونہ ما درت معائشہم۔ اللہ تو اکبر، یہ در حقیقت دینار نہیں ہوتے ہیں، یہ دنیا پرست ہوتے ہیں، دنیا کے غلام ہوتے ہیں۔ یہوتونہ، ہاں، ما درت علی معائشہم، یہ دین جو ہے وہ دین لائق علی السنتہم، ان کی زبان پر لقلقہ لسانی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ در حقیقت دیندار نہیں ہوتے ہیں، اگر دیندار ہوتے تو سچے ہوتے۔ اب آپ دیکھیں کہ دین کے مقابلے پر کس طرح سے جو افراد آ رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا طرز عمل کیا ہے، اور وہ افراد کے جو واقعی دین پیش کر رہے ہیں ان کے ساتھ طرز عمل کیا ہے۔ اب اس کو آپ تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں۔ میں جناب ابو ذر کا تذکرہ کر رہا تھا۔ جناب ابو ذر کے سلسلے سے ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جناب ابو ذر کو خریدنے کی کوشش نہ کی ہو۔ اس بات کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ یہ ایک خاصہ ہے اس مذہب تشیع کا، کہ اگر کسی کے دل میں اس کی تعلیمات راسخ ہو گئیں، رسوخ کر گئیں، تو وہ نہ حکومت کے آگے بکتا ہے، نہ حکومت کے آگے جھکتا ہے، بے شک، نہ وہ طاقت سے جھکتا ہے، بے شک، نہ وہ ثروت پہ بکتا ہے۔ جناب ابو ذر کے سلسلے سے ملتا ہے کہ ایک بار خلیفہ وقت نے ایک غلام کو بلایا اور کہا کہ یہ کچھ اشرفیاں ہیں، یہ تھیلی ہے، اس کو لے کے جاؤ اور جناب ابو ذر کے حوالے کر دو۔
اس نے کہا کہ وہ پتہ ہے کہ جناب ابو ذر جو ہے وہ نہیں لیں گے، قبول نہیں کریں گے، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، جناب ابو ذر کو دے دینا۔ بہت اصرار ہوا، اور غلام بہرحال دیکھ رہا تھا کہ کیا کریں، جناب ابو ذر تو قبول نہیں کریں گے، اسے پتہ ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ شاطرانہ انداز ہوتا ہے کہ کبھی کسی کو کس طرح سے آپ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو خلیفہ وقت نے کہا کہ ایسا ہے، اگر تم یہ اشرفیاں ابو ذر کو دینے میں کامیاب ہو گئے، اب یہ تمہارا کام ہے تم کیسے دو، اگر تم کامیاب ہو گئے تو ہم تمہیں آزادی کا پروانہ لکھ دیں گے، تمہیں آزاد کر دیں گے، جاؤ۔ اب آپ سوچیں کہ ایک شخص جو غلام ہے اس کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ وہ چاہے کہ میں آزاد ہو جاؤں۔ اب آتا ہے غلام، دق الباب کرتا ہے، جناب ابو ذر کون؟ پوچھتے ہیں، کہا کہ میں ہوں۔ کہا کہ کس کی طرف سے آئے ہو؟ خلیفہ کی طرف سے۔ کہا مجھے کوئی خلیفہ سے کام نہیں ہے۔ کہا لیکن میں غلام ہوں، مجھے آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ بہرحال دروازہ کھول دیا جی کہ مکتب علی کے شاگرد ہیں، مکتب رسالت مآب کے شاگرد ہیں، ایک غلام ہے، ایک عام انسان ہے، گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ کھول دیا، آؤ۔ یہاں تو دشمنوں کو اجازت بیٹھے، ہوتی ہے۔ جی بالکل، بیٹھے، گفتگو ہوئی۔ تو غلام نے کہا کہ یہ ایک ہدیہ ہے جو خلیفہ وقت کی جانب سے۔ کہا کہ میں تو کسی خلیفہ کی جانب سے کوئی ہدیہ قبول نہیں کرتا۔ کہا ابو ذر یہ جو ہے تمہیں قبول کرنا پڑے گا۔ کہا بالکل نہیں ہو سکتا، میں کیوں قبول کروں؟ کہا اس لیے قبول کر لو کہ اگر تم یہ قبول کر لو گے تو مجھے غلامی سے نجات مل جائے گی۔ اللہ، اب جملہ دیکھیں جناب ابو ذر کا۔ کہا بہت خوب، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں تو میں آزاد کر دوں، ہائے ہائے، اور غلامی کا قلادہ ابو ذر اپنی گردن میں ڈال لے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر۔ یہ وہ چیز ہے کہ جسے جناب ابو ذر دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال یہ وہ مسائل تھے جب حل نہیں ہو سکے، اس طرح سے لے دے کے معاملہ حل نہیں ہوا تو یہ سختیاں کی گئیں، اور یہ سختیاں جو ہوئیں یہ ایک چیز سامنے رکھ رہی ہیں، حکومتی مشینری کا یہ طرز عمل کہ اگر کہیں پر ان کو نظر آتا ہے کہیں پر کوئی انحراف ہے، کوئی اس طرح سے منزل ہے کہ جہاں پر ان کو لگ رہا ہے کہ دین، چونکہ دین در حقیقت ان کی حکومت کا ذریعہ ہے، وہ دین سے ان کو محبت نہیں ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اپنی حکومت کو بچانا ہے۔ تو اب جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پر ایک ایسا مذہب کہ جس کی وجہ سے ان کی حکومت چل رہی ہے، اس کے خلاف لوگ ایک نیا مذہب ایجاد کرنے ہیں، تو کتنا ان کے اوپر یہ ہونا چاہیے کہ اس کے خلاف ایکشن لیں۔ لیکن ایکشن کا نہ لیا جانا یہ بتاتا ہے کہ معاملہ کچھ اور تھا۔ اب معاملہ کیا ہے، اس کو آپ مختلف جو وہ باتیں ہیں کہ جو عبداللہ ابن سبا کے سلسلے سے اور جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے سے خاص نسبت ہے کہ خاص چاہنے والا تھا مولا کا، اور خاص طور پہ آپ کو مانتا تھا اور غلو کرتا تھا، اس طرح کے مسائل بھی۔ اور عصمت کا سب سے پہلا نظریہ سب سے پہلے عبداللہ ابن سبا نے پیش کیا، یہ امامت کی بات کہ وصایت کا قائل تھا، اور جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں پر تبرہ کرتا تھا، جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین کو کافر کہتا تھا، یہ ساری باتیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جب جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کی بات آتی ہے تو یہ سارے کے سارے وہ تمام لوگ جو عبداللہ ابن سبا کی طرف شیعوں کی نسبت دیتے ہیں، بڑے احترام سے مولائے کائنات کا نام لیتے ہیں، اور احترام سے نام لینے کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ شیعوں کی معتبر کتب میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ یہ عبداللہ ابن سبا جو تھا وہ 3 باتوں کو رائج کر رہا تھا، 3 نظریے تھے جو پھیلا رہا تھا۔ پہلا نظریہ یہ تھا کہ وصایت کا قائل تھا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وصایت کا قائل تھا۔ دوسرا نظریہ یہ تھا نبی کے بلا فصل اگر خلیفہ ہیں تو وہ حضرت امیر المومنین، تو یہ عبداللہ ابن سبا کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ جی۔ دوسری چیز کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت کرتا تھا، تبرہ کرتا تھا۔ تیسری چیز کہتے ہیں کہ جناب علی علیہ السلام کے جو مخالفین ان کو کافر سمجھتا تھا، یہاں تک کہ یہ بات ایک شخصیت ہے ابھی معاصر شخصیت اعظم طارق اہل سنت کی، انہوں نے خطبات جیل سے بیٹھ کے کچھ خطبات لکھے، اس میں بھی اس بات کو نقل کیا انہوں نے کہ یہ چیزیں تھیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ پہلی منزل تو یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے
کیا عبداللہ ابن سبا سے پہلے نہیں تھا؟ کیا کچھ افراد ایسے نہیں تھے جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جانشین پیغمبر سمجھ رہے ہوں؟ اگر آپ کہیں گے نہیں تھے تو ہمارا سوال یہ ہے، بتائیے کہ جناب قمبر کس کو سمجھتے تھے جانشین پیغمبر؟ واہ واہ، جناب ابوذر کس کو سمجھتے تھے؟ واہ واہ واہ، جناب سلمان فارسی کس کو سمجھتے تھے؟ جناب مقداد کس کو سمجھتے تھے؟ جی اگر یہ سمجھتے تھے تو پھر یہ آپ نسبت عبداللہ ابن سبا کی طرف کیوں دے رہے ہیں؟ دوسری بات، عبداللہ ابن سبا یہ قائل تھا کہ علی علیہ السلام کے جو دشمن ہیں وہ صحیح نہیں ہے، ان پہ تبرہ کرتا تھا. تو اب یہ آپ بتائیے کہ اگر کوئی علی کا دشمن ہے تو کیا آپ اس کی شان میں مدح کریں گے؟ علی کے دشمن کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کے اوپر اگر لعن طعن نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ کہ پیغمبر نے خود کہا ہے کہ علی تم سے عداوت نہیں کرے گا مگر یہ کہ جو منافق ہوگا، مگر یہ کہ جو کافر ہوگا. تو لہن پیغمبر کو اب آپ دیکھیں علی علیہ السلام کے دشمنوں کے لیے کیا ہے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ بالکل واضح طور پر یہ بات نظر آتی ہے کہ کچھ خاص عقائد کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ٹارگٹ کر کے اس کے اوپر یہ بات پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ عبداللہ ابن سبا کے عقائد ہیں، ان عقائد کا تعلق کسی مکتب اور مذہب سے نہیں ہے. تو اس سے ہم خود بخود سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ایک شاطرانہ انداز میں یہ معاملہ چل رہا ہے، اور عبداللہ ابن سبا کو وہ بنا کے اس کا ایک یعنی ایک ہوا کھڑا یعنی اس کے نام کا سہارا لے کر جو یہ سب کیا جا رہا ہے. جی. اب ایک چیز اور کہی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہاں کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی اور یہ وہ، تو پھر ظاہر کہا جاتا ہے کہ پھر آپ کی کتابوں میں کیسے ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی کتابوں میں کہتے ہیں کیسے ہے، اور ہماری کتابوں میں جو نام لیے جاتے ہیں وہ زیادہ تر بہار الانوار کا نام لیا جاتا ہے، رجال کشی کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ کتابیں ہیں کہ جس میں تذکرہ ہے. تو اب یہاں پر جو سوال ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی بھائی کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہو کہ ہم اس کو رد کرتے ہیں، پھر یہ ہماری کتابوں میں کہاں سے آ گیا. تو آپ دیکھیں کہ جو بہار الانوار میں جو روایت نقل ہوئی ہے، رجال کشی نے جو روایت نقل کی ہے، یہ مبہم انداز میں روایت ہے، مجہول روایت ہے. آغاز روایت کا کیسے ہوتا ہے؟ وَذَكَرَ بَعْضُ اہل العلم، بعض اہل علم نے ایک بات کو نقل کیا ہے، اس کے بعد وہ پورا یہ ہے بعض اہل علم نے عبداللہ ابن سبا کے ماجرے کو نقل کیا، یوں کر کے یہ روایت ہے. بہت خوب. قبلہ ہم آپ کی اجازت سے رکیں گے اور انشاءاللہ پھر سے آپ کی خدمت میں آئیں گے اور پھر دیکھیں گے اس کی حقیقت کیا ہے. تو ناظرین، آج جو ہم نے گفتگو کا آغاز کیا وہ گزشتہ پروگرام کی گفتگو سے مربوط ہماری گفتگو ہے. وہ یہ کہ جن حالات میں اور جس زمانے میں عبداللہ ابن سبا کی طرف نسبت دی جا رہی ہے، اس زمانے میں جو حکومت تھی سوالیہ نشان اس کے اوپر آتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جن نظریات کو عبداللہ ابن سبا کی طرف نسبت دے کے بھی اپنے مفاد کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہ نظریات تو پہلے سے ہمارے ہاں موجود تھے. تو آخر پھر ایک اس کیریکٹر کا سہارا لینے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ انہی باتوں کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں. گفتگو ہماری جاری رہے گی. رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، حاضر ہوں گے وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے شیعیت کی فکری بنیادیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ناظرین، ایک بار پھر سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کریمہ اہل بیت حرم مطہر معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی بارگاہ سے پروگرام شیعیت کی فکری بنیادیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب قبلہ، جو اپنے منفرد اور بہترین انداز کے ذریعے سے آپ تک اس اہم اور سنگین موضوع تک اہم ترین پیغامات کو پہنچا رہے ہیں. عبداللہ ابن سبا کے کریکٹر کے بارے میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور اس کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ بات غلط ہے اور تہمت ہی ہے، جو لوگوں نے کچھ خاص ارادے کی وجہ سے تہمت لگائی تھی، لیکن یہ بھی الگ بات ہے کہ عبداللہ ابن سبا کے نام کا سہارا لیا گیا. لیکن جن نظریات کی طرف نسبت دی جاتی ہے وہ نظریات تو یقیناً شیعیت کی اساس ہے اور شیعیت کی بنیاد ہے. تو اب یہ جاننا ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ بات آخر اگر غلط ہے تو شیعہ کتب میں کیسے آئی اور شیعہ کتابوں میں کیسے ملتی ہے؟ آئیے جانیں گے. ہم اپنے مہمان سے آپ کو لے چلتے ہیں اپنے مہمان کی خدمت میں. قبلہ، جب یقیناً یہ باتیں
ایک افسانوی لگ رہی ہیں، یقیناً یہ باتیں غلط ہیں جن کی نسبت ایسی دی جاتی ہے اور اپنے مفاد کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو آخر ہمارے ہاں شیعوں کی کتابوں میں اس طرح کی باتیں عبداللہ ابن سبا کو لے کر کیسے ملتی ہے؟ دیکھیں اس سلسلے سے ہمارے علماء کی روش یہ رہی تھی کہ جو بھی روایت ان کو نظر آتی تھی اس روایت کو وہ محفوظ کرتے تھے، کہ یہ تاکہ ہر دور میں جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں روایات کا ذخیرہ ہونا اور ہے، معتبر کتابوں میں کسی روایت کا ہونا اور ہے۔ واہ! اب اس چیز کو آپ دیکھیں کہ یہ جو روایت ہے اس میں کس طرح سے روایت ہے کہ وَذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ بعض اہل علم نے نقل کیا ہے، بھئی راوی کون ہے؟ بعض اہل علم راوی ہیں، اہل علم سے مراد کون ہے؟ جی علماء ہیں، ان کے اسامی کیا ہیں؟ جی سنی ہیں، شیعہ ہیں، ناصبی ہیں، کون لوگ ہیں وہ اہل علم کون ہیں؟ اب ان اہل علم کی تاریخی حیثیت کیا ہے کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، آپ لے کے آئیے برہان، دلیل لے کے آئیے۔ اب یہ منزل ہے کہ جب آپ علماء اہل سنت جو زیادہ تر ان کتابوں سے استدلال کرتے ہیں، جب آپ ان کو دیکھیں گے تو ان میں ایک شخصیت ہے حافظ ابن حجر عسقلانی، جی ان کا ایک تقریب التہذیب میں مستقل ایک باب ہے، اور انہوں نے اس باب کو اس ذیل میں قائم کیا ہے کہ ان بعض عمومہ و ان رجل من الصحابہ، کہ اگر اصحاب میں سے کسی سے یا کسی عام ایک شخص سے ایک روایت کو نقل کیا جائے تو اس کی حیثیت کیا ہے۔ نتیجہ انہوں نے نیچے لکھا ہے کہ یہ سب کے سب جو رجل من الصحابہ کر کے جو روایات ہیں، یہ جتنی بھی اس طرح کی روایت ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں کہ کس نے کہا ہے، یہ سب مبہم ہیں، یہ مجہول ہیں۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب مبہم ہیں تو ان کی حیثیت کیا ہے؟ جبکہ ماہرین اصول حدیث جو علماء اہل سنت کے اندر پائے جاتے ہیں، انہوں نے اس بات کو بیان کیا، وَهِيَ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ، جماہیر اسے اکثر اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، یعنی زیادہ تر علماء اس کو رد کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت نہ بیان کرنے والے کا پتہ ہے، جی ہاں، نہ یہ پتہ ہے کہ یہ جو روایت نقل کر رہا ہے اس کے نزدیک قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے خاص طور پر ابن حجر عسقلانی اپنی جو اصول حدیث کی ان کی مشہور کتاب ہے نخبۃ الفکر، اس میں اس کی شرح کے اندر مع شرحی اس کے نیچے انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ وہ حدیث کے جو مبہم ہے جس کا راوی معلوم نہ ہو اسے ہم قبول نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں قبول کر سکتے؟ اس لیے کہ قبول کرنے کی شرط جو ہے وہ عدالت ہے۔ اب جس کا نام ہی نہیں پتہ ہو، جس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں کون تھا، تو اس کی عدالت آپ کیسے ثابت کریں گے؟ نہیں ثابت کر سکتے۔ تو یہی چیز امام نووی اور مختلف جو بزرگان جو کبار علماء ہیں انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے، حتیٰ کہ ایک منزل پر رجل من اصحاب النبی اس عنوان کے تحت جی جرح کرتے ہوئے اس بات کو بیان کیا گیا ہے خاص روایت کے سلسلے کہ یہ مجہول ہے، لہذا اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ مختلف انداز سے یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو روایات بغیر کسی نام کے ہیں، جن کے بارے میں پتہ سرا نہیں ہے کہ کس نے کہا ہے، ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ جب آپ کا ایک مسلمہ اصول یہ ہے کہ مبہم روایات کو آپ قبول نہیں کریں گے، مجہول روایتوں کو آپ قبول نہیں کریں گے، تو ٹھیک ہے ہمارے یہاں ایک روایت ہے لیکن ہمارے یہاں تو مجہول روایت ہے، تو آپ ہمارے یہاں کی مجہول روایت کو آپ قبول کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو اپنے مطلب کی بات دکھے گی وہ آپ قبول کریں گے، اللہ اکبر۔ اور اگر اپنے مطلب کی بات نہیں دکھے گی تو آپ اگر کوئی متواتر روایت بھی ہے تو آپ کہیں گے چونکہ یہ صحیحین کے اندر نہیں ہے تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ یعنی دوہرا رویہ ہے۔ یہ ایک بام و دو ہوا والی بات ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور منزل ہے، اور وہ منزل یہ ہے کہ دیکھیں ہر جو مذہب ہے، کوئی بھی مذہب ہو، اس مذہب کے ماننے والے جو ہیں اپنے بانی سے ایک خاص عقیدت رکھتے ہیں۔ مذہب کی بات ہی نہیں، ایک ملک کا ایک کوئی معمار ہو، کسی نے آزادی دلائی ہو، مثلا ہمارے یہاں مہاتما گاندھی، سارے کے سارے ہندوستانی ان کو عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جی پاکستان میں مثلا قائد اعظم محمد علی جناح، ان کو ایک عقیدت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ مثلا ایران کے اندر امام خمینی علیہ الرحمہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو ایک عقیدت کی، تو ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ ہر مذہب کے بانی کو، ہر ملک کے معمار کو ایک اچھے انداز سے دیکھا جاتا ہے۔ اب ایک سوال ہے، جی وہ سوال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ شان و شوکت سے نام لیا جاتا ہے، یہ ہمارے مذہب کا مثلا بانی ہے،
ایک مذہب ہے، یعنی خود جس ملک کی اگر بات کریں تو ملک کو آزادی دلانے والے لوگ جی یا اس ملک کی اساس ڈالنے والے بنیاد گزار جو ہوتے ہیں، کم سے کم اس ملک والے تو ان کو اچھے نام سے جانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، سال میں ان کی یاد بھی منائی جاتی ہے۔ اب یہ آپ بتائیے کہ یہ کیسا مذہب ہے جو عبداللہ ابن سبا سے ہے، اور وہ جو عبداللہ ابن سبا کے پیروکار ہیں ان کی کتابوں کے اندر سوائے لعن طعن کے عبداللہ ابن سبا پہ کچھ ملتا نہیں ہے۔ ان کو تو اس کے لیے کم سے کم کوئی ایک پروگرام تو رکھنا ہی چاہیے کہ بھائی اس نے ہمیں صحیح ڈائریکشن دیا، صحیح مذہب ہمیں بتایا۔ لیکن آپ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملتا ہے کہ جتنی بھی بزرگ ہمارے علماء کی کتب ہیں، جتنی بھی بڑی کتابیں ہیں، سب کے اندر شدید طور پر مذمت کی گئی ہے، شدید طور پر عبداللہ ابن سبا کی مذمت کی گئی ہے۔ بلکہ وہ روایات کے جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ ہیں کچھ روایتیں جہاں پر عبداللہ ابن سبا کے وجود کو جو بیان کرتی، اس میں بھی یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اس شخص کو ربوبیت کے قائل ہونے کی بنیاد کے اوپر جلا دیا تھا۔ تو امام علی علیہ السلام جلا کر اس کا قصہ تمام کر رہے ہیں جی، اور یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ جس کو جلا کے ختم کیا جا رہا ہے آپ اس کو دوبارہ اس کو زندہ جلا رہے ہیں، اس کو زندہ کر رہے ہیں، تاریخ میں۔ پھر اس کی طرف آپ نسبت بھی دے رہے ہیں۔ تو اب یہ ساری چیزیں یہ کیا بتاتی ہیں؟ اب رہ جاتی ہے بات، میں چونکہ زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں اس بات کی طرف آؤں عبداللہ ابن سبا کے سلسلے سے، خاص طور پر کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو دو رخ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہی کہ کس زمانے میں یہ شخصیت وجود میں آئی اور حکومت کی مشینری کیا کر رہی تھی۔ دوسری منزل یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جناب مقداد، جناب ابو ذر، یہ سب کے سب یہ جو ہے اس کے چکروں میں آ گئے تھے۔ تو یہ اب ایک عجیب سی چیز ہے کہ حتیٰ محمد ابن ابی بکر کے بارے یعنی میں نبی اکرم کے جو خاص اصحاب ہیں جن کا تاریخ نے احترام کے ساتھ ذکر کیا ہے، یعنی ان کو بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ تھے، وہ ان کے ساتھ تھے۔ عبداللہ ابن سبا کے بڑی ساتھ۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اصحاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ، اور ان کو جانا جاتا تھا، سب لوگ جانتے تھے کہ یہ شیعہ حیدر کرران ہیں، جناب سلمان فارسی کو، جناب عمار یاسر کو، سب اسی طریقے سے دیکھتے تھے کہ شیعہ حیدر کرران ہیں، یہ خاص افراد ہیں۔ اس پہ ہم نے گفتگو کی پہلے، اگر ناظرین اس کی طرف توجہ کریں گے تو شروع کے ایپیسوڈ میں ہم نے شروع کے پروگراموں میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ کچھ خاص افراد ایسے تھے کہ جن کو کہا جاتا تھا شیعہ علی ہیں، جی اور جو اسی زمانے سے، نبی کے زمانے سے حضرت علیہ السلام کی محبت کو دل میں راسخ کیے ہوئے تھے اور مکمل ان کا اقتداء کرتے تھے، مکمل ان کی اقتداء کرتے تھے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی، یہ ایک قابل غور اور ایک سوچنے کا مقام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن سبا کے سلسلے سے خاص طور پر اگر یہ آپ کہیں کہ یہ شیعہ کتب میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، تو شیعہ اور سنی کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر ایک جھوٹ بات ہے تو وہ جھوٹ ہے، اور سب سے بڑی چیز یہاں پر یہ ہے کہ علامہ طباطبائی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لیکن ہم تو کبھی بھی اپنی کتابوں میں یہ نہیں کہتے کہ جو کچھ ہے سب کچھ صحیح ہے، نہیں، وہی اسی کبھی تو ہم دعویٰ بھی نہیں کرتے، کبھی ہم دعویٰ نہیں کرتے۔ اب مزے کی بات میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ علامہ عسکری نے جو ایک خاص پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کشی میں اس کا تذکرہ ہے، بحال الانوار میں مثلا تذکرہ ہے، کہتے ہیں کہ ہماری جو کتب اربعہ ہیں، ہمارے یہاں یہ تو نہیں ہے کہ ہماری سب کتب اربعہ میں جتنی روایات ہیں سب صحیح ہیں، ہم یہ بھی نہیں لیکن دعویٰ ہے کرتے کہ بالنسبت دیگر کتب کے ان کو ایک اعتبار حاصل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کشی نے نقل کیا ہے تو اب سوال یہ نہیں اٹھتا ہے کہ کتب اربعہ میں اس کا تذکرہ کیوں نہیں ہے عبداللہ ابن سبا کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شخصیت کو اتنا معتبر جانا ہی نہیں ان لوگوں نے، قابل اعتنا نہیں سمجھا، قابل اعتنا نہیں سمجھا، اچھا ذکر کرنے کے لائق نہیں سمجھا کہ کتب اربعہ میں ذکر کیا جائے، کتب اربعہ میں نہیں ہے۔ تو کتب اربعہ میں نہ ہونا تو یہ چیز ہے کہ واقعی یہ شخصیت ایسی نہیں تھی کہ اسے قابل اعتنا سمجھا جاتا۔ اب رجال کشی کے سلسلے سے پھر ایک خاص ایک گفتگو علامہ عسکری نے کی ہے۔ بہت ساری ایسی روایات ہیں جو اس میں ضعیف روایات ہیں اور وہ راویوں کو بیان کیا جا رہا ہے، اس میں بہرحال ایک تذکرہ اس طرح سے آ گیا وذکر بعض اہل العلم۔ بہرحال یہ ایک منزل ہے، اور جو بنیادی طور پر اب ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آئی کہاں سے، یہ داستان آئی کہاں سے، کہ جس کے سلسلے سے آپ دیکھیں گے کہ طٰہٰ حسین ہیکل، خاص طور پر طٰہٰ حسین نے فتنۃ الکبریٰ میں، مصر کے ایک بڑے رائٹر ہے، اسکالر ہے، مفکر ہیں، انہوں نے اس بات کو رد کیا ہے۔
حسن بن فرحان مالکی نے، ڈاکٹر ہلالی نے، ان شخصیتوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا ہے کہ یہ کہاں سے آ گئی یہ شخصیت جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ علامہ عسکری نے جو عبداللہ ابن سبا اپنی جو کتاب ہے، اس 2 جلدی یہ کتاب ہے، اس میں مستقل ایک گفتگو کی ہے۔ انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ جب ہم اس شخصیت کے بارے میں ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، تو ہمیں ملتا ہے کہ تاریخ طبری میں سب سے پہلے اس کا تذکرہ ہے، اور اس شخصیت کو پیش کرنے والی شخصیت کا نام ہے سیف ابن عمر۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ نے اشارہ کیا تھا کہ سیف ابن عمر کے سلسلے ہی سے اس کی ضعیف روایتوں کو جمع کر رہے تھے کیا جا علامہ رہا عسکری، تھا۔ تو اسی کا نام، پھر اس کتاب کا نام آپ نے آل یاسین کے کہنے کی بنیاد کے اوپر عبداللہ ابن سبا رکھ دیا۔ عبداللہ ابن سبا رکھ دیا۔ تو اس میں انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب آپ سیف ابن عمر کو دیکھتے ہیں تو عجیب و غریب افسانے اس کے سلسلے سے ملتے ہیں۔ میں 2 باتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک جگہ پہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ سیف ابن عمر سے روایت ہے، یہ طبری کے اندر ہے، کیا آپ اس کو مانیں گے؟ اب آپ عقل سلیم سے دیکھیں کہ جس کتاب میں اس طرح کی باتیں ہیں اسے آپ کہاں لے کے جائیں گے۔ اس میں ہے کہ جب بحرین کو فتح کیا گیا تو ایک ایسا علاقہ تھا دشت ویران کہ جہاں پانی نہیں تھا دور دور تک، پھر اس کے بعد ایک دم سے وہاں پانی ہو گیا، تو ایک شخص ہے جو راہب ہے، وہ اسلام لے آتا ہے، تو اس سے پوچھا جاتا ہے، کوئی پوچھتا ہے، یہ روایت سیف ابن عمر سے، اس راوی سے، اس راہب سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی تم کیوں اسلام لے کے آ گئے؟ تو اس نے کہا میں اس لیے اسلام لے کے آ گیا کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام اگر نہ لے کے آؤں تو خدا مجھے حیوان کی شکل میں مسخ نہ کر دے، مجھے حیوان نہ بنا دے، اور اس لیے میں لے کے آ گیا۔ اور میں نے کچھ معجزات دیکھے، ان میں سے ایک مثلا یہ کہ فلاں جگہ پہ جہاں پہ دشت و بیابان تھا، خشکی تھی، پانی ہو گیا، اور مسلمان جو ہے یہاں تک کہ پانی پھیل گیا اور مسلمان پانی کے اوپر چلنے لگے۔ یہ ایک عجیب و غریب روایت۔ ایک اور روایت اس میں یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص نے جب ایران کو فتح کیا تو ایک خاص جگہ پہ پہنچے کہ جہاں پر فرات تھی اور نیچے کی طرف جانا تھا، تو انہوں نے ایک اپنے، میں بہت خلاصے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اپنے ایک سپاہی کو مثلا بھیجا کہ جاؤ نیچے سے کچھ گائے وائے ہے ادھر لے کے آؤ، تو وہ گیا، اس نے نیچے جا کے ترائی میں جا کے دیکھا، اور پھر اوپر ایک شخص تھا، اس سے کہا کہ بھئی یہاں تو کوئی گائے وائے نظر نہیں آتی ہے، تو جو نیچے گائیں مطلب کچھ تھیں، ان کی خود آواز آئی کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، ہم گائے، ہم یہاں پر ہیں۔ تو پھر اس کے ذریعے سے انہوں نے وہ گائے کو، اپنا گائے کا گوشت کھاتے رہے، ذبح کرتے رہے، سب چلتا رہا، اور لشکر اسلام سب ایسی جگہوں پر جہاں پر ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، ان کو گویا خدا کی جانب سے ایک خاص عطیہ ان کے لیے جو ہے وہ اہتمام کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں یہ سیف ابن عمر سے نقل ہوئی ہیں۔ اب منزل یہ ہے کہ 310 میں ہیں محمد بن جریر طبری، تاریخ طبری۔ تاریخ طبری سے زیادہ تر آپ ابن اسیر کو لیں، تاریخ طبری سے نقل کیا ہے، ابن کثیر کو لیں، البدایہ والنہایہ، یعنی الکامل فی التاریخ، یہ تاریخ کی بڑی کتاب ابن اسیر کی ہے، اس میں طبری سے لیا گیا ہے۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر دمشقی کی ہے، یہ بھی تاریخ طبری سے لی گئی ہے۔ اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ طبری نے کہاں سے لیا ہے، یہ 310 میں ہے، ان سے پہلے بلازری ہیں، انصاب الاشراف ان کی کتاب ہے، ان سے پہلے طبری سے پہلے طبقات ابن سعد ہے، ابن سعد کی کتاب طبقات الکبریٰ، طبقات ابن سعد، ان سے پہلے مغازی ہیں، واقدی ہیں۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ وہ شخصیتیں کہ جو ان سے پہلے ہیں، بلازری جیسی شخصیت، ابن سعد جیسی شخصیت، واقدی جیسی شخصیت، یہ وہ بڑی شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے تاریخ کے تمام اوراق کو سمونے کی کوشش کی ہے، اور نصر بن مزاحم کی مثلا وقت الطف، وقت الصفین، یہ سب نصر بن مزاحم منقری، یہ وہ شخصیتیں ہیں جو ایک بڑی شخصیتیں ہیں جنہوں نے بعض جزیات کو نقل کیا ہے تاریخ کے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ 310 سے ہجری سے پہلے یہ سب کے سب سارے مصرفین سو رہے تھے، یہ کہاں تھے؟ وہ ایک دم سے 310 میں ایک نہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، اور یہ معاملہ مشکوک نظر آتا ہے، جس کو علامہ مرتضیٰ عسکری نے اس طرح سے بہت خوب، جزاکم اللہ۔ یقیناً ناظرین، فیصلہ ہمارے اوپر ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے، تاریخ سے حقیقت کو یہاں پر پیش کیا جا چکا ہے۔
ہمیں دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر سے آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کر سکے اور اپنے موضوع پر گفتگو کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کر سکے۔ دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام شیعیت کی فکری بنیادیں۔ فی الحال دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔ خدا حافظ۔